اور اس تقسیم کا نقصان، اس تفریق کا نقصان، اس فرقہ بندی کا نقصان وہ براہ راست گنبد خضرا کو ہو رہا ہے، وہ براہ راست وہ ناموس رسول کو ہو رہا ہے، وہ براہ راست وہ آبرو مصطفیٰ کو ہو رہا ہے اس فرقہ بندی کا نقصان۔ اور جو یہاں پہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اگر حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کا عہد رکھتے ہو تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اس تقسیم اور تفریق کو چھوڑ دو۔ اگر یہ تقسیم اور تفریق نہیں روکو گے، جس کو تم مغرب کی جلغار سمجھتے ہو، ناموس مصطفیٰ پہ یہ جلغار نہیں رکے گی۔ اور آج دیکھیں کہ اس تفریق اور تقسیم کے عمل نے ہمیں ایک درد اور ایک کرب میں مبتلا کر دیا۔ آج ہماری جو روشن خیال نسل ہے وہ اٹھ کر یہ سوال کرتی ہے کہ تمہارا خدا قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب کو کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج آپ کی نوجوان نسل یہ کہتی ہے، یہ سوال کرتی ہے کہ جاؤ مغرب کے اندر اور وہاں پہ اس آیت کا ہمیں عملی مظاہرہ دکھاؤ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو اجنبی محسوس ہوتا ہے۔ مسلمان مساجد میں جو اذان دیتے ہیں اس اذان کی گونج یوں نہیں ہوتی جو یہاں ہمارے مشرق میں اس کی گونج آتی ہے۔ وہاں رسول اللہ کے نام لیوا اس آزادی کے ساتھ عشق مصطفیٰ کی بات نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے نظریات کا پرچار نہیں کر سکتے، جس طرح وہاں حضرت داؤد کے پیروکار ان کے نام کا پرچار کرتے ہیں، جس طرح وہاں پہ حضرت موسیٰ کے پیروکار ان کے نام کا پرچار کرتے ہیں، جس طرح وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ان کے نام کا پرچار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہماری جانیں ان انبیاء کے ناموں پہ قربان ہے، لیکن میرے خدا نے جب یہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مگر آج مغرب میں جاؤ، آج امریکہ، یورپ، کینیڈا، افریقہ میں چلے جاؤ، آج وہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ مصطفیٰ کریم کے نام سے حضرت داؤد کا نام بلند دیا جاتا ہے، وہاں مصطفیٰ کریم کے نام سے حضرت موسیٰ کا نام بلند دیا جاتا ہے، وہاں مصطفیٰ کریم کے نام سے حضرت عیسیٰ کا نام بلند دیا جاتا ہے۔ اب خدا نے یہ کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر مصطفیٰ کے نام کی بلندی میں اگر میری وجہ سے، اگر میری حق درمی کی وجہ سے، اگر میری ضد کی وجہ سے، اگر میری خرافات کی وجہ سے، اگر میری فرقے وارانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اگر مصطفیٰ کا نام چھوٹا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے نام کی رفعت اگر کم ہو رہی ہے، تو میں مصطفیٰ کا حامی ہوں یا مصطفیٰ کا مجرم ہوں؟ آج ہم یہ اپیل کرتے ہیں والی گنبد خضرا کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں اتنے کوتاہ نظر ہو گئے، ہم کیوں اتنے نادان ہو گئے، ہم کیوں اتنے بے حس ہو گئے کہ ہمارے نام کی عزت، ہمارے نام کی آبرو وہ تو ہمیں آپ نے بخشی ہے۔ آبروئے ما زنام مصطفیٰ، میری آبرو وہ مصطفیٰ کریم کے نام سے ہے، سالار کارواں ہے، میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی، آرام جاں ہمارا۔ یا رسول اللہ آپ کے نام سے، آپ کے نام سے ہمارا نام ہے، آپ کی حرمت سے میری حرمت ہے، آپ کی عزت سے میری عزت ہے، آپ کی آبرو سے میری آبرو ہے۔ یا رسول اللہ میں اتنا نادان کیوں ہو گیا کہ میں آپ کی آبرو کا دشمن بن گیا؟ یا رسول اللہ
ہم اتنے نادان کیوں ہو گئے کہ ہم آپ کے نام کو بیچنے لگے؟ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، اور یہ ہاشمی آج بھی آبروئے مصطفیٰ بیچ رہا ہے، آج بھی وہ ترکمان سخت کوش وہ مٹی میں مل رہا ہے، وہ خون میں مل رہا ہے۔ افغانستان کے مسلمانوں کے ہولو کاسٹ میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے، عراق کے مسلمانوں کے ہولو کاسٹ میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ہولو کاسٹ میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے، کوسوو کے اور بوسنیا کے مسلمانوں کے قتل میں مسلمانوں کی حمایتیں شامل تھیں۔ یا رسول اللہ، یہ آج ہم کس اندھیر نگری میں چلے گئے؟ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی عزت کا خیال نہیں رہا، ہمیں آپ کی ناموس کا خیال نہیں رہا۔ یہ لوگ جو آپ کا نام لے کے ممبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے نام کا جھانسا دے کے ہمیں آپ کے مذہب سے ہمیں وہ تفریق کے عمل میں لے جاتے ہیں، ہمیں وہ تقسیم کے عمل میں لے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارے حال پہ مہربانی کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی امید چاہیے اس بات کی کہ یہ جو تفریق کا تقسیم کا عمل ہے، ہم اس تقسیم کے تفریق کے عمل سے باہر آئیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ مروجہ، فرسودہ، خرافاتی، بدعتی، فرقہ وارانہ نظام جو اسلام کی دشمنی پہ مبنی ہے، اس کے خلاف معاشرے میں، کائنات میں، پوری امت مسلمہ میں، پوری ملت اسلامیہ میں جو بغاوت آج تنظیم العارفین کے یہ جانثار بپا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا رد عمل اسلام کے دشمنوں نے کیا سوچا ہے کہ جب بھی بقائے اسلام کی بات ہوگی، یہ ممکن نہیں کہ وہاں پہ فرقہ واریت کی نفی اور اسے کچلنے کی بات نہ کی جائے، اور جب بھی اس فرقہ بندی کو، اس فرقہ وارانہ تعصب کو اور اس تقسیم اور تفریق کو کچلنے کی بات ہوگی، بہت سوں کی روزیاں تنگ ہو جائیں گی، بہت سوں کی چمکتی دمکتی دکانیں بند ہوں گی، بہت سوں کے مذہب کے نام پہ ہونے والے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن۔ وہ امرائے شہر، وہ رؤسائے ملت، ان کی وہ دکانیں بند ہوں گی۔ کیوں کہ یہ صدی، یہ عشرے، یہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی صدی ہے، یہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی دہائیاں ہیں۔ اور جب بھی اسلامی پرچم بلند ہوگا تو وہ اس صورت میں نہیں ہو سکتا کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوں اور ایک دوسرے کو وہ خاک و خون میں ملا رہے ہوں۔ فارس اور روم، افریقہ، یورپ، ایشیا، وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا، جہاں جہاں بھی فتوحات ہوئیں وہ شیعہ فتوحات نہیں تھیں،
وہ سنی فتوحات نہیں تھیں، وہ وہابی فتوحات نہیں تھیں، وہ اسلامی فتوحات تھیں۔ اور اب جو شکست ہوگی، یاد رکھو، یہ سنیوں کی شکست نہیں ہوگی، یہ شیعوں کی شکست نہیں ہوگی، یہ وہابیوں کی شکست نہیں ہوگی، یہ دیوبندیوں کی شکست نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں کی شکست ہوگی۔ یہی چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس وقت دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، اور 14 ڈگری ناردرن لیٹیچیوڈ سے لے کے 50 ڈگری ساؤتھرن لیٹیچیوڈ تک آپ کی یہ اسلامی سلطنتیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسلامی افواج کی تعداد دنیا میں 65 لاکھ ہے، اور دنیا کی ایک درجن سے کم ایٹمی طاقتوں میں 2.25 مسلمانوں کی ایٹمی طاقتیں ہیں۔ 2.25 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران نے ابھی اپنا باضابطہ اعلان نہیں کیا، اس لیے اس کی چوتھائی وہ اس کے اعلان پہ مکمل ہو جائے گی، تب تک وہ 2.25 ہے۔ اور اس پوری طاقت کو مجتمع کر کے ہم کسی تہذیب کے لیے، کسی خطے کے لیے، کسی مذہب کے لیے، کسی انسانی آبادی کے لیے، یہ 1.5 ارب مسلمان جو دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ ہے، یہ 1.5 ارب مسلمان کسی مذہب کے لیے نہیں، کسی تہذیب کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، کسی آبادی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پچھلی 1.5 صدی میں جو ہماری 1.5 کروڑ جانیں ضائع ہوئیں سو ہوئیں، اس سے آگے ہم مسلمانوں کا ہولوکاسٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ طاقت جو میں نے ابتدا میں کہا کہ مایوسی کے، نا امیدی کے سائے ہمارے سروں پہ مسلط کیے گئے، ہم اس بات کو بھول گئے کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، اور یقینی افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تعمیر ملت ہے۔ یقین کو چھوڑ دو گے، امید کو چھوڑ دو گے، مایوسی کو اپناؤ گے، تو پھر اگر تم کچھ ہو بھی تو دنیا تمہیں معدوم کر دے گی، دنیا تمہیں ختم کر دے گی۔ ان دانشوروں کی اور ان تجزیہ نگاروں کی باتوں میں مت آؤ جو آپ کے اس یقین کو آپ سے چھیننا چاہتے ہیں، جو آپ کی امید کو آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے مسلم امہ کے اوپر، اور بالخصوص آپ ایک بات کا اندازہ لگائیں، بالخصوص جو میرے یہاں پہ پیر بھائی تشریف فرما ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کہاں پہ وابستہ ہیں؟
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا مشہور اور معروف لقب سخی ہے، کیوں کہ وہ سخاوت فرماتے ہیں۔ ان کا آپ یہ دعویٰ دیکھیں کہ میں شہباز کراں پرواز وچ دریا کرم دے ہوں، زبان ہے میری کن برابر موڑاں کم قلم دے ہوں۔ تے افلاطون ارسطو ورگے، افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کم دے ہوں؟ تے حاتم تائی جے لکھ کروڑا دنیا جس کے در سے خیرات لانے جاتی تھی، حاتم تائی کے در سے، حاتم تائی جے لکھ کروڑا در باہو دے منگتے ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ اس شہنشاہ سے وابستہ ہیں جس کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ حاتم تائی جے لکھ کروڑا در باہو دے منگتے ہوں۔ دنیا اس کے در سے خیرات لینے جائے اور آپ اس کے در سے مایوس ہو کے لوٹیں۔ اس کے در سے وابستہ لوگ اگر مایوس ہو گئے تو مجھے بتائیں پھر دنیا کو امید کون دے گا؟ اس وقت آپ احباب کی، جن کو میں نے مخاطب کیا، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس سخاوت کی لاج رکھیں، آپ اس سلطانیت کی لاج رکھیں، آپ اس عرفان کی لاج رکھیں، اور مایوسی کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو راز ہے وہ اپنے توحید کے اقرار اور اپنی رسالت کے اقرار، اپنی توحید کی تصدیق اور اپنی رسالت کی تصدیق کے اندر رکھ دیا ہے۔ اگر اس اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب پہ آپ لوگ قائم ہیں، اور اگر ہم لوگ اس پہ قائم رہے تو انشاءاللہ تعالی توحید کی یہ طاقت، رسالت کی یہ طاقت، یہ دنیا کے انیوانوں میں ایک بار پھر جا کے وہ نیزے گاڑ دے گی، اور عالم کفر کو، عالم شیطانیت کو پھر یہ طاقت سر نگوں کر دے گی۔ اور یہی اقبال نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اور آج جسے اپنے جن معاملات کو ہم مسلمان آپس میں بندوق کی نوک پہ اور خودکش جیٹوں سے حل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ تمام مذہبی رہنماؤں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را بندوق کو پھینکیں، ان ہتھیاروں کو پھینکیں۔ کیوں کہ ہمارے مابین جو بات ہے وہ بات نظام کی نہیں ہے، وہ بات عقائد کی ہے، اور عقائد کی باتیں قلم اور زبان سے حل ہوتی ہیں، تلواروں اور تیروں سے حل نہیں کی مصطفیٰ نے۔ عقائد کی بات ہوگی تو بات قلم اور زبان سے ہوگی، ہاں اگر نظام کی بات ہے تو پھر ہم لڑیں گے۔ اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنے دیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماخذ قرآن ہے، ہمارا ماخذ سنت ہے، تو پھر مجھے آپ قرآن اور سنت پہ بتائیں کہاں پہ قرآن نے کہا کہ بھائی آپس میں بھی جھگڑ لیا کرو۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہو جاؤ، آپس میں۔ کچھ لوگ نہیں مان رہے اس بات کو، آپس میں ابھی بھی کچھ نہیں مانے، آپس میں رحیم ہو جاؤ۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ جب حق و باطل کی بات آئی تو پھر دیکھ لیں گے کہ ہو رزم و حق باطل تو فولاد ہے مومن۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہو جاؤ، آپس میں رحم اپناؤ، آپس میں اخوت اپناؤ۔ یہ فرقوں کی بنیاد پہ لڑنا، میں نے حقیقت ہے کہ دیکھتا ہوں تو دل
کس درد اور کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ نہ یہ ہمارے خدا کا فرمان ہے، نہ یہ ہمارے مصطفیٰ کی سنت ہے. ہم کیوں جھگڑتے ہیں؟ ہم کیوں لڑتے ہیں جب خدا کا قرآن یہ امر کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہیں پڑنا؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ خدا کے قرآن سے تعویلیں نکال کے لے آئیں؟ ملاں کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. خدا کے حکم کو دیکھو، خدا کے فرمان کو دیکھو. اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں. میں پوری ضمانت سے، پوری تحقیق، تصدیق اور ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو تم خزاں کا موسم سمجھ رہے ہو، میرے بھائیو یہ خزاں کا موسم نہیں ہے، یہ بہار کا موسم ہے. یہ خزاں نہیں ہے، یہ بہار ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا میں یہ ایک کس حقیقت کے ساتھ، کس حقانیت کے ساتھ اسلام آج ابھرا ہے. خدا کی قسم، کیسر اور کسرا کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اس صدی کے اندر. فارس اپنے وقت کی طاقت تھا اور نہتی فوج نے، مسلمانوں کی نہتی فوج نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا، اس کا غرور خاک میں ملا دیا. روم جو اپنے وقت کی بہت بڑی سپر طاقت تھا، اسے مسلمانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کا غرور خاک میں ملا دیا. دور کی بات نہیں ہے، انہی 30 سالوں کے اندر مسلمانوں نے کسرا کا غرور خاک میں ملایا ہے اور اب کیسر کا غرور خاک میں ملنے جا رہا ہے. مگر یہاں پہ جو ہمیں خطرات ہیں، جو ہمارے اندر دراڑیں ہیں، ہمیں ان دراڑوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اور مجھے بہت زیادہ امید ہے اپنے ان نوجوان بھائیوں سے، ان اپنے نوجوان مسلمان بھائیوں سے جو اس وقت یورپ کے اندر، مغرب کے اندر، امریکہ میں، جو وہاں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پا رہے ہیں، وہاں پہ جو دفاعی زندگی بسر کر رہے ہیں. میں اپنے یہاں موجود نوجوان بھائیوں سے بڑی معذرت سے کہوں گا کہ مجھے مشرق کے نوجوانوں سے زیادہ، مغرب کے اسلامی نوجوانوں سے زیادہ امید ہے. بڑے عجیب مشاہدات ہیں وہاں پہ. آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، مغرب کے جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ بدکے نہیں، وہ بھٹکے نہیں، وہ آپ سے زیادہ مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ وہاں کی جہاز میں سفر کریں، آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہے وہ سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرے گا، واٹ از ٹیررزم ان اسلام؟ یہ کیا ہے؟ دہشت گردی کیا ہے؟ انتہا پسندی کیا ہے؟ تم کسی دہشت گرد سے کبھی ملے ہو؟ یہ آپ سے، آپ ریل میں بیٹھے ہیں آپ سے یہ سوال ہوگا، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں آپ سے یہ سوال ہوگا، آپ دکان پہ کھڑے ہیں آپ سے یہ سوال ہوگا، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ سے یہ سوال ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز جو بار بار آپ کو کچل رہی ہے، بار بار آپ کو اذیت دے رہی ہے، اس کے بعد آپ ایک دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اور اس دفاع میں آنے کے لیے آپ جو طریقے عمل اپناتے ہیں، اس میں اب خدا کی ایک بہت بڑی رضا اور خدا کی ایک بہت بڑی تقدیر شامل ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ کے یہاں پہ 6 کلچرل زون تھے، اسلامی 6 کلچرل زون تھے. آپ کا مشرق وسطیٰ کا ایک کلچرل زون تھا جسے ہم عرب کلچرل زون بھی کہتے ہیں. دوسرا آپ کا اسپینش کلچرل زون تھا جو اندلس کا تھا. تیسرا آپ کا افریقن کلچرل زون تھا جو افریقہ میں تھا. چوتھا آپ کا سینٹرل ایشین کلچرل زون تھا جو وسط ایشیا میں تھا. پانچواں آپ کا
ترکش کلچرل زون تھا، اور چھٹا آپ کا جو قسطنطنیہ کا کلچرل زون کہلاتا ہے، ایک وہ تھا، اور چھٹا آپ کا وہ ساؤتھ ایشین کلچرل زون ہے۔ عملی طور پہ اب یہ 6 کے 6 کلچرل زون جو تھے یہ کچھ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے، کوئی بھی چیز ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے۔ یہ تمام کلچرل زون، عرب بھی، ترکش بھی، ساؤتھ ایشین بھی، سینٹرل ایشین، افریقن، اندلس کا ویسے ختم ہو گیا، افریقہ کا بھی نزا کی حالت میں ہے۔ اب آپ کا ایک 7واں کلچرل زون جو آپ کے مغرب کی یعنی یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو رہنے والے ہمارے نوجوان ہیں، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ مسجد میں جب آپ جاتے ہیں ایک بڑا عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ اب جو امام ہے وہ امامت کرا رہا ہے، وہ طریقہ احناف کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ آپ کی دائیں طرف جو آدمی کھڑا ہوگا وہ رفع یدین کر رہا ہوگا، اور آپ کی بائیں طرف جو آدمی کھڑا ہوگا وہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوگا، ایک امام کے پیچھے وہیں پہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تازہ تحقیق بلکہ تخلیق کی جو صلاحیت ان نوجوانوں میں ہے، اس کی وجہ وہاں کا نظام تعلیم ہے۔ ہمارے ہاں نہ نظام ہے نہ تعلیم ہے، اگر تعلیم ہے تو نظام نہیں، اگر نظام ہے تو تعلیم نہیں، مگر وہاں پہ ایک تخلیقی نظام تعلیم نے ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ فراہم کی ہے، اور اس سے ہمارا جو وہاں کا ایک 7واں کلچرل زون بن رہا ہے جو آنے والے وقتوں کے اندر مزید واضح ہوگا اور مزید ابھرے گا، اور ایک جدید جو اسلام کا پہلو اور جو نیا ایک جدید ایک اس کی جو ساخت ہے، اور جو اس سنت کے مطابق ہوگا جس سنت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، کہ آپ نے نہ جدت پسندی کو ترک فرمایا نہ قدامت پسندی کو ترک فرمایا، بلکہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے خطبہ اجتہاد کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک حسین سنگم پہ واقع ہیں، ایک حسین سنگم پہ واقع ہیں، جس سنگم کے ایک طرف قدامت پرستی ہے، ایک طرف جدت پرستی ہے، اور اس قدامت پسندی اور جدت پسندی کے اس امتزاج کے ساتھ جو اسلام کی ایک صورت واضح ہوئی ہے، وہی اسلام کو فاتح عالم قرار دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح جدت پسندی کے بغیر قدامت پسندی بری ہے، اسی طرح قدامت پسندی کے بغیر وہ جدت پسندی بھی بری ہے، اور ان دونوں کے درمیان توازن کو برقرار رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کی، یہ آپ بھائیوں کی اور یہ آپ بزرگوں کی، یہ ہماری اجتماعی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اس کا رشتہ جب آپس سے ٹوٹتا ہے تو پھر وہاں پہ فساد کھڑا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ خوارج پیدا ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ معتزلہ کی سوچ جنم لیتی ہے، اور پھر وہاں پہ جو دوسرے ایسے فتنے اسلام کے اندر ابھرتے ہیں، جو کبھی ارتداد کی صورت میں ابھرتے ہیں، جو کبھی مرزائیت اور قادیانیت کی صورت میں ابھرتے ہیں، اور جو کبھی مسلمانوں کے مابین ہونے والی جنگ اور فساد پہ وہ آپ کے مابین پڑھتے ہیں۔ اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ فرقہ واریت ہے، جو یہ فرقہ پرستی ہے، اور جو یہ ہمارے درمیان یہ فرقہ وارانہ یہ تعصبات ہیں، یہ ایک بت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو مسلمان کی سب سے بڑی علامت ہے، جو مسلمان کی فتح مکہ سے اخذ کی گئی جو سب سے بڑی سنت رسول ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے سامنے کسی بت کو برداشت نہیں کرتا، اور جو بھی بت اس کے سامنے آتا ہے وہ اس بت کو توڑ دیتا ہے، وہ اس بت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ وہ بت چاہے پتھر کا بنا ہو، وہ بت چاہے مٹی کا بنا ہو، وہ بت وہ چاہے لکڑی کا بنا ہو، وہ بت چاہے جواہرات اور پیتل کا بنا ہو، یا وہ بت ہمارے سامنے ایک نظام فکر کی صورت میں ہو جس کو ہم فرقہ واریت کہتے ہیں۔ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ ان تمام بتوں کو وہ توڑ دیتا ہے، جس لیے اقبال نے کہا تھا کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ اور پھر کہا کہ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ میں میرے نوجوان بھائیوں یہ آپ سے امید کرتا ہوں
اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ جو فرقہ واریت کا بت ہے یہ اب نزع کی حالت میں گرفتار ہو چکا ہے، اور آپ کی بلند افکار کی ایک ٹھوکر، آپ کی بلند نظری کی ایک ٹھوکر، آپ کے اندر کی خودی کی ایک طاقت کی ٹھوکر، اور آپ کی روحانیت کی بیداری کی ایک ٹھوکر انشاءاللہ تعالی اسی عشرے کے اندر وہ فرقہ واریت کے اس بت کو پاش پاش کر کے رکھ۔ فتح اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، فتح اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مشرق اور مغرب کی سرحدوں پہ آپ کی جو اسلامی طاقتیں اور آپ کی جو اسلامی افواج کھڑی ہیں، آج ان میں اتحاد کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اور میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کے توسط سے یہ پیغام پوری دنیا میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جو عالم اسلام کی عسکری طاقت ہے اس کو منظم کرنے کی خاطر ہمیں اپنی فرقہ وارانہ پھل جڑیوں کو ہمیں ایک طرف پھینکنا ہوگا۔ اگر لبنان کے اندر حزب اللہ کی طاقت ہے، اگر ایران کے اندر پاسبانان انقلاب کی طاقت ہے، اگر افغانستان کے اندر طالبان کی طاقت ہے، اگر پاکستان کے اندر پاک فوج کی طاقت ہے جو خالصتاً ایک اسلامی فوج اور ایک اسلامی طاقت ہے، اسی طرح ہمارے اور بہت سے مسلم برادر جو سیکولر ہونے کے دعوے دار ہیں مگر در حقیقت ان کو اپنے اندر سلگتی ہوئی چنگاری کا احساس پچھلے 3 مہینوں میں ہو چکا ہے، یہ وہ طاقتیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے اس وقت کے اندر مجتمع ہوں گی، اور ہمارے وہ تمام پلیٹ فارم جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نزع کی حالت میں جا چکے ہیں، وہ غیر متحرک ہو چکے ہیں، وہ غیر فعال ہو چکے ہیں، یہ نوجوان قیادت جو اب ہمیں آگے آتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی پوری مسلم دنیا سے ہمیں نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ نوجوان طاقت ان اداروں کو متحرک کرے گی، وہ چاہے OIC کا پلیٹ فارم ہو، وہ معتمر العالم اسلامی کا پلیٹ فارم ہو، وہ رابطہ عالم اسلامی کا پلیٹ فارم ہو، یا وہ کوئی دوسری اسلامی ایسی تحریک ہو کہ جس کے اندر اتحاد کی، جس کے اندر یکجہتی کی آواز بلند ہو رہی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام طاقتوں کا ایک نقطے کے اوپر جمع ہو جانا یہ آج وقت کی ضرورت ہی نہیں، یہ آج وقت کی آواز بن چکا ہے۔ کیوں کہ باطل نے ہمیں جنگ فرقوں میں تقسیم کر کے شکست دی تھی، اور اس شکست کو فتح میں بدلنے کا یہی راستہ ہے کہ ان فرقوں کو چھوڑو، یہ بریلویت بھی بت ہے، دیوبندیت بھی بت ہے، وہابیت بھی بت ہے، شیعیت بھی بت ہے، یہ وجود بھی بت ہے، شہود بھی بت ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ ہمیں نہ وحدت الوجود کی ضرورت ہے نہ وحدت الشہود کی ضرورت ہے، یہ سازش ہے وحدت کو، وحدانیت کو، توحید کو تقسیم کرنے کی۔ کبھی ہم شہود میں تقسیم کر دیتے ہیں، کبھی ہم وجود میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آج وجود اور شہود کی وحدت کی ضرورت نہیں، آج ہمیں مقصود کی وحدت کی ضرورت ہے، آج ہمارے مقاصد ایک ہونے چاہیے۔ اور یہ اسلامی اتحاد جو ہوگا یہ کسی فرقے کی طاقت نہیں ہوگی، یہ کسی مسلک کی طاقت نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ پوری امت مسلمہ یہ بریلویت کے جھنڈوں کو، یہ دیوبندیت کے جھنڈوں کو، یہ وہابیت اور شیعیت کے جھنڈوں کو یہ ایک طرف پھینک کے، یہ پسے پشت پھینک کے پوری ملت اسلامیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کے نیچے جمع ہوگی۔ اور یہ طاقت آج مشرق و مغرب میں یہ نمایاں ہو چکی ہے، جس کی تدبیر ہمیں اقبال نے بتا دی تھی کہ ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے، مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ اور وہ شان جلالی کیا ہے؟ شان جلالی ہماری وہ طاقتیں ہیں
جو آج مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی 14 ڈگری شمالی عرض بلد سے لے کے 50 ڈگری جنوبی عرض بلد تک پھیلی ہوئی ان اسلامی ریاستوں کی وہ افواج ہیں، اور شان جلالی وہ ہماری نمایاں ہو چکی ہے، وہ ہماری واضح ہو چکی ہے، اور مسلمان اس نقطے پہ اب مجتمع ہو چکے ہیں، اب متحد ہو چکے ہیں کہ 1.5 کروڑ مسلمانوں کے قتل عام کے بعد ہم ایک لاشا بھی مسلمانوں کا وہ اس زمین کے اوپر برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس لیے اب شان جمالی کا جو ظہور ہے وہ صرف ایک چیز میں رہ گیا ہے، اور وہ ہے ہمارے اندر جو تھوڑی بہت کردار کی خامیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ہمارے افعال، اعمال، اقوال، کردار، گفتار، رفتار کی خامیاں ہیں، وہ شان جمالی ہماری ان خامیوں کو دور کرے گی۔ اور وہ شان جمالی کیا ہے؟ وہ شان جمالی یہی ہے کہ ہمارا ظاہر سمر چکا، ہمارے ظاہر میں انقلاب آ چکا، ہمارا ظاہر طاقتور ہو چکا، اب ہمیں شان جمالی کی طرف آتے ہوئے اپنے باطن کو بیدار کرنا ہے، اپنی روحانیت کو اجاگر کرنا ہے، اپنی روحانیت کو زندہ کرنا ہے۔ کیوں کہ جب روحانیت زندہ ہوتی ہے تو پھر انسان کے سامنے توحید کا مسئلہ وہ عقیدے اور وہ ایمان کی حیثیت رکھتا ہے، وہ علم الکلام کی بحث کی حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم الکلام۔ آج ہمیں اسے نکل کے اس توحید کے سمندر کے اندر اپنے آپ کو غرق کر دینا ہے، اور جب اس توحید کا دریا نوش کر کے جب وہ مسلمان باہر نکلتا ہے اور وہ اسم اعظم کی، وہ اسم اللہ ذات کے تصور کی وہ کرنیں، وہ شعائیں جہاں اس کے باطن پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، وہیں اس زمین اور اس عرش کے درمیان ایک ایسی وہ رسیاں قائم ہو جاتی ہیں جہاں سے خدا کے فرشتے وہ مسلمانوں کی مدد کو اترتے بھی ہیں، چڑھتے بھی ہیں، رحمتوں کی بارش بھی کرتے ہیں، فتح کی بارش بھی کرتے ہیں، اور مدد کی بارش بھی کرتے ہیں۔ اور میں آخر میں آپ تمام اپنے نوجوان بھائیوں سے، بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سپرد کرنا، شیوائے پیغمبری، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ وقت پیری گر کے ظالم نی شود پرہیزگار۔ اگر بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ بڑھاپا آیا تو ہم سدھر جائیں گے، تو پھر کیا فائدہ؟ وقت پیری گر کے ظالم نی شود پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو سدھر گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی حقیقت کا، اپنی طاقت کا ادراک کریں، اور اپنی غیرت ایمانی اور اپنی غیرت روحانی کا ثبوت دیں، کیونکہ اس کے بغیر اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ ہمیں اپنا ظاہر بھی سنوارنا ہے، باطن بھی سنوارنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں کس چیز سے سنورتی ہیں؟ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور تنظیم العارفین کا پلیٹ فارم الحمدللہ وہ خوش نصیب پلیٹ فارم ہے، وہ خوش نصیب پلیٹ فارم ہے کہ جس کے نوجوانوں کا ظاہر بھی اصلاح یافتہ ہے اور ان کا باطن بھی روشن ہے۔ اور یہی کسی بھی طاقت کی وہ علامت ہوتی ہے
کہ اس کی زبان اور اس کے دل کا اتحاد ہو. جب زبان اور دل کا اتحاد ہوتا ہے تو پھر فتح مقدر بن جاتی ہے. اور میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اس جماعت میں، اس تحریک کے شانہ بشانہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور آگے بڑھائیں. دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ ہم یعنی تنظیم العارفین آپ سے چندہ نہیں مانگ رہی، فنڈ نہیں مانگ رہی. ہم صرف آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں کہ ہمارے کردار کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے ظاہر اور باطن میں نفاق اور منافقت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ظاہر بھی اصلاح یافتہ ہو، ہمارا باطن بھی اصلاح یافتہ ہو. اور یقین کیجئے کہ یہ جتنے بھی غلط نظام ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام نظام یہ بدل جائیں گے. یہاں پہ مولوی وہ نہیں ہوگا جس نے 2 مناظرے کر لیے. یہاں پہ سیاستدان وہ نہیں ہوگا جس کی جاگیر زیادہ ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے. یہ بت بھی ٹوٹے گا اور مستقبل قریب میں ٹوٹے گا. اور پھر ضمناً میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. میں نے پچھلے دنوں اپنے ایک جاننے والوں کو مشورہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو بیلٹ پیپر شائع ہوں، جس پہ عوام مہر لگاتی ہے، اس کے اوپر آپ امیدواروں کی فہرست کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کریں، اور وہ ہے ناپسندیدہ، کہ آپ کو ان میں کوئی بھی پسند نہیں. اور الا ماشاء اللہ کردار یہی ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں. اگر یہ اضافہ ہو جائے تو اس ملک کے سیاسی نظام کا بدلنا ایک الیکشن کی مار ہے. مگر اگر یہ ایسا نہ بدلا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران اور ہمارے ارباب اختیار اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کسی اور وقت کا انتظار. اور پھر ہمارا یہ خانقاہی نظام بھی بدلے گا. یہاں پہ پیر بننے کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہوگا کہ پدرم سلطان بود میرا باپ پیر تھا. تمہاری اپنی جستجو کیا ہے، تمہاری اپنی کوشش اور کاوش کیا ہے، تمہاری طلب الہی کا معیار کیا ہے. اور پھر اس کی ظاہر کی اور اس کی باطن کی تحریک کیا ہے. اسی لیے تو اقبال نے یہ شکوہ کیا کہ ممکن نہیں تخلیق خودی خان کہوں سے، اس شعلہ نم خوردہ سے پھوٹے گا شرر کیا. شرر تبھی پھوٹتا ہے جب ظاہر بھی بیدار ہو اور جب باطن بھی بیدار ہو، جب ظاہر بھی بیدار ہو اور باطن بھی بیدار ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ کفر کے جو فکری یلغار ہمارے اوپر ہوئی، تہذیبی یلغار ہمارے اوپر ہوئی، عسکری یلغار ہو رہی ہے، یہ تمام یلغاریں یہ نوجوان قوت اس کو جا کے روکے گی اور اپنے سینے اور اپنے بازو کی طاقت سے اس کو روکے گی. اور میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ اگر ہمارا مقصود کچھ اور ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں
کہ اگر باتیں ہی کرنی ہوں تو بہت باتیں ہو سکتی تھی. مجھے اس بغاوت کا شوق نہیں ہوتا. یہ جماعت، یہ تحریک، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا لوگ احترام نہ کرتے؟ کیا لوگ عقیدت نہ کرتے؟ کیا لوگ ادب نہ کرتے؟ کیا لوگ وابستہ نہ ہوتے؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ اور پھر اگر مقصود کچھ اور ہوتا تو کیا میرے آباء و اجداد کی کرامات نہیں جو میں آپ کو نہیں سنا سکتا؟ میرے والد گرامی اور میرے مرشد کریم اور میرے قائد محترم جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب سے، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو، اور ان سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جہاں تک یہ ہمارا آوان کاری کا نسب چلتا ہے، خدا کی قسم ایک پشت بھی ایسی نہیں جس کے سینے میں معرفت کا نور نہ ہو اور جن کے وجود سے کرامات کا ظہور نہ ہوا ہو. اگر باتیں کرنا ہی مقصود ہوتا تو میرے گھر کے تو دفتروں کے دفتر ہیں کرامات کے. میرے گھر کی تو کتابوں کی کتابیں لکھی پڑی ہیں کرامات کی. میں یہاں آپ سے جلیاں مروا سکتا تھا، میں یہاں آپ سے ذکر کروا سکتا تھا، میں آپ کو اور بہت کچھ یہاں پہ بتا سکتا تھا. مجھے اس بات پہ قطعاً فخر نہیں، انتہائی عاجز آ کر خدا کی مخلوق میں سب سے چھوٹا ہوں، عمل علم تمام اعتبار سے. مگر آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ان سعادت بزور بازو نیست، یہ چیز اکتساب نہیں ہوتی، یہ عطا ہے. اور یہ عطا کس کی ہے؟ یہ عطا میرے مالک کی اور میرے مرشد کی ہے، رب ذوالجلال کی یہ عطا ہے. اور اس لیے آپ کو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو ایک خاص، ایک روایتی اور ایک ٹپیکل سوچ سے نکالیں اور آگے دیکھیں. آپ بالخصوص آپ نوجوانوں کو، کہ اس ملت کو آپ کی ضرورت ہے، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. ہمارا ایک ایک نظام تباہ ہو چکا اور ہمیں ایک ایک نظام درست کرنا ہے. اس کے لیے ایک عمل پہم کی ضرورت ہے، ایک مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے. اور آپ یہاں سے یہ عہد اپنے مرشد کریم کی بارگاہ سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہماری زبانیں اس پیغام کو اب نہیں روک سکیں گی. ہم اپنے گھر میں ہوں گے، ہم اپنی دکان پہ ہوں گے، ہم اپنے کاروبار میں ہوں گے، ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے، ہم کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ ہماری زبان سے خدا کی توحید کا، مصطفیٰ کی رسالت کا اور نفاذ دین کا اور استحکام پاکستان کا یہ پیغام نہ رکے گا اور نہ ہم اس کو رکنے دیں گے. بہت شکریہ.